اور وہ جب پہلے انسان ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نبوت سے سرفراز کیا، تو وہ انسان جب بنے اس کے بعد ان کو نبوت ملی، ابھی وہ بنے ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اس وقت بھی نبی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے جو معاملہ ہے اور جو آپ کی بزرگی ہے، جو آپ کی عظمت ہے، اس کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال ایسے جب آپ برگزیدہ نبی ہیں کہ خاتم النبیین اللہ نے آپ کو بنایا ہے اور تمام کمالات آپ کی ذات پاک میں انتہا کو پہنچا دیے ہیں، تو پھر آپ کی جو سیرت پاک ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی مزین اور آراستہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سیرت پاک قیامت تک کے لیے ہر ایک کے واسطے نمونہ بننے والی ہے۔ تو تمام جو کمالات کائنات میں کسی نبی اور رسول میں ہو، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے کمالات ہیں، وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی بزرگی اور برگزیدگی ہے جو ان میں تقسیم کی گئی ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انسانوں کے لیے دائمی نمونہ عمل ہے۔ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت؟ دائمی نمونہ عمل۔ دائمی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نمونہ عمل ہے۔ کیوں ہمیشہ کے لیے؟ اس لیے کہ حضور خاتم النبیین ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی تشریف لانے والے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات رکھے ہیں۔ سارے انبیاء پاکیزہ صفت، سارے طاہر اور ایسے ایسے اعلیٰ صفات کے حامل کہ جس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ انسان کی عقلیں جس بات کو سمجھ سکتی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف کو ان انبیاء کے سمجھایا ہے۔ لیکن ان انبیاء کے اندر اس کے باوجود کہ سارے اچھے اوصاف موجود تھے، لیکن ایک وصف سے ان کی شخصیت نمایاں ہوئی۔ کوئی نبی صبر کے ساتھ نمایاں ہوئے، کوئی نبی شکر کے ساتھ نمایاں ہوئے، کوئی نبی کوئی اور وصف کے ساتھ، کوئی نبی کوئی اور وصف کے ساتھ۔ اب کسی میں کوئی ایک وصف کے ساتھ کوئی اور دوسرا وصف بھی نمایاں ہو گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ایسی ہے کہ سارے اوصاف، جتنے بھی کمالات، جتنی بھی بزرگیاں ہیں، وہ ساری کی ساری نمایاں ہیں، ساری کی ساری نمایاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کو جیسے میں نے کہا کہ دائمی نمونہ عمل ہے، تو وہ ذات پاک جو سارے انسانوں کے لیے قیامت تک نمونہ بنا کر بھیجی گئی ہے، تو اس ذات پاک کو ایسی ہونا چاہیے کہ جو ہر حیثیت سے جامع ہو، کامل ہو، اور تاریخی حیثیت سے بھی اس کی ذات پاک ثابت شدہ ہو، اور عملیت کا نمونہ ہو۔ تو یہ پہلو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی۔ تو سب سے پہلا پہلو آپ لیجئے تاریخیت کو۔ کوئی شخصیت اگر تاریخی حیثیت سے ثابت نہ ہو تو اس کی زندگی جو ہے کسی کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتی۔ مثلا ایسے ویسے جو قصے بچوں کو سنا دیے جاتے ہیں جس کی کوئی اصل نہیں اور نہ اس کو تاریخی حیثیت سے ثابت کیا جاتا ہے، تو وہ قصوں کو سوائے دل بہلائی کے قصوں کے اور کوئی قصہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ دیگر جو ادیان ہیں، ادیان دین کی جمع ہیں، جتنے ادیان ہیں دنیا میں، اس کے جو بانیان ہیں ان کی جو زندگیاں ہیں، تاریخ میں اس کے بارے میں بڑا تضاد ہے۔ آپ ہندو مذہب کو لیں، آپ بدھ مذہب کو لیں، آپ پارسی مذہب کو لیں، یا آپ ایسے مذاہب جو ہم جن کے متعلق جانتے بھی نہیں ہیں لیکن دیگر ممالک میں وہ مذاہب رائج ہیں اور لوگ اس کے ماننے والے ہیں، ان مذاہب کے بانیوں کے حالات آپ لیں تو تاریخ میں آپ بڑا تضاد پائیں گے۔ ہندو مذہبی کو لیجئے جو یہاں پر ہمارے پاس بہت زیادہ رائج ہے اور کثیر تعداد لوگوں کی اسی مذہب کے ماننے والے پائے جاتے ہیں یا ان کی تعداد موجود ہے، تو آپ ان کی خود کتابیں پڑھیں اور تاریخ کی کتابیں جو مستند ترین اٹھا کر پڑھیں، اس میں آپ پائیں گے بڑا تضاد ہے۔ یہ مذہب کی ابتدا کیا ہے، کس بنیادوں پر یہ مذہب قائم ہے، اس کے بانی کون تھے، یہ مذہب کس نے پہنچایا، اور رشی منی کے قصے یہ ایسے ہیں جس کو تاریخ قبول نہیں کرتی۔ تاریخ کے جو ہے معیار پر وہ نہیں ٹکتے۔ اس لیے جو ترقی یافتہ قومیں ہیں آج آپ دیکھیں کہ وہ
یہ جو مذہب ہے یہاں ہمارے یہاں رائج، اس کو وہ لوگ ایک لخت جو ہے ریجیکٹ کر دیے ہیں، ایک لخت اس کو رد کر دیے ہیں، ان کے پاس کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس مذہب اور دین کی، کیونکہ تاریخی حیثیت سے وہ ثابت شدہ ہی نہیں ہے کہ یہ دین ہے، بلکہ ایک خیالی پلاؤ سمجھتے ہیں اس کو۔ اسی طرح دیگر مذاہب کا ہی معاملہ ہے۔ اب رہا جو آسمانی مذاہب ہیں جس میں عیسائیت اور یہودیت ہے، اس کے آسمانی مذہب ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس مذہب کے جو بانیان ہیں یا اس مذہب کے جو پہنچانے والی شخصیت ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودی جو مذہب ہے اس کے بانیوں میں شمار کیے جاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نصرانی لوگ جو ہے ان کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن تاریخ میں یہ دونوں ہستیوں کے متعلق جو باتیں بیان کی گئی ہیں، آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ایسی مقدس ہستیوں کے متعلق کیا کیا باتیں جو ہے لوگوں نے جو ہے بنا رکھی ہیں، جو تاریخ کے معیار پر جو ہے ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتی، سوائے ان کے ان پاکیزہ اوصاف اور کمالات اور ان کی جو ہے زندگیوں سے متعلق وہ باتیں جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ باقی سب باتیں ایسی ہیں جو تاریخی حیثیت سے لوگ جو ہے اس کو قبول نہیں کرتے، چونکہ قرآن اور حدیث دو ایسے ذرائع اور ماخذ ہیں کہ ایک مسلمان تو ہرگز اس کو رد کرے، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ جو تاریخی دیگر جو مستند کتابیں ہیں اس کے اندر بھی ان مقدس ہستیوں سے متعلق کچھ زیادہ تفصیل ملتی نہیں ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے تاریخ کی کتابوں سے کہ یہ انبیاء ہیں اور انہوں نے لوگوں کو جو ہے دین کی باتیں بتائی، اور ان کی زندگی سے متعلق کچھ چیدہ واقعات مل جاتے ہیں، لیکن تفصیلی حیثیت سے کوئی بات تاریخی حیثیت سے ان کی متعلق ملتی نہیں ہے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ بات حق ہے کہ یہ مقدس ہستیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ انبیاء ہیں، ان بڑے برگزیدہ نبی ہیں، ان کی فضیلت، ان کی عظمت اپنی جگہ ہے، کوئی مومن کوئی مسلمان ان کی فضیلت اور عظمت کا انکار کرے یہ مجال ہی نہیں ہے اس کی، لیکن ان ہستیوں کی زندگی دائمی نمونہ عمل نہیں ہے، اس لیے ان کی زندگیاں تاریخ کے جو ہے پیرائے پر بھی پوری نہیں اتر سکی، کیونکہ اس کا انتظامی اختیار نہیں فرمایا کہ وہ محفوظ رہیں، چونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ نبی پاک تشریف لانے والے تھے جن کی زندگی دائمی نمونہ عمل بننے والی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت ایسے انتظامات فرمائے کہ ان کی ساری حیات پاک تاریخی حیثیت سے بھی جو ہے ثابت شدہ ہو گئی۔ کیوں ثابت شدہ ہوئی؟ اس لیے کہ اگر کوئی جو ذرائع ہے اسلامی قرآن اور حدیث اس کا منکر بھی ہو تو تاریخ کی حیثیت سے وہ انکار نہیں کر سکتا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین مکہ میں پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ نبوت کے بعد کی مکی زندگی گزاری، 10 سالہ مدنی زندگی گزاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا مقام کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا مقام کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد ان کی بارگاہ شریف کہاں ہے، ان کے کتنے صحابہ تھے، ان کی زندگی نبوت سے پہلے کیسی تھی، یہ سب باتیں تاریخ کی ان کتابوں میں موجود ہے جو اسلام کے منکر ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ تاریخ جو مستند سمجھی جاتی ہے ان کتابوں میں موجود ہے کہ کوئی ذرا سا انکار ہی نہیں کر سکتا کہ ایسے جو واقعات